بیچ میں جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، شیطان کو جگہ نہیں دینی چاہیے کہ شیطان ہمارے بیچ میں گھسے گا اور پھر اپنا کام کرے گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو، بزرگ اور بھائیو، اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہے، جتنی مخلوقات دنیا میں ہے، ان سب کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، بغیر کسی شرکت غیر کے محض اپنی قدرت سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ اور اس پوری کائنات کا مالک حقیقی ایک اللہ ہی ہے۔ اس پوری کائنات کا مالک ایک اللہ ہی ہے، اور اس پوری کائنات پر کنٹرول ایک اللہ ہی کا ہے۔ وہی اپنی قدرت سے پوری نظام عالم کو چلا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں آ کر دنیا کے انسانوں کو یہی حقیقت سمجھائی ہے کہ تمہاری آنکھیں جہاں سے جو کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے، تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، اس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ ہمیں اللہ کی قدرت نظر نہیں آ رہی، ہمیں دنیا کی یہ ظاہری شکلیں نظر آ رہی ہیں، اور اسی سے سب کچھ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے۔ ہم اس دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس دھوکے سے نکالنے کے لیے نبی آئے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو یہی بات پہلے دن سے سمجھائی، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، اپنی زبان کا بول صحیح بولو۔ یہ جو تمہاری زبانوں کے بول ہیں، فلاں سے ہوتا ہے، فلاں مخلوق سے ہوتا ہے، فلاں سے نفع ہوتا ہے، فلاں سے نقصان ہوتا ہے، یہ تمہاری آنکھوں کا دیکھنا غلط ہے اور دھوکہ ہے۔ اس کو چھوڑ کر یہ بولو
کہ سب کچھ ایک اللہ ہی سے ہوتا ہے اور ایک اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے اور اسی کی قدرت کار فرما ہے. جیسے اس نے ہمیں اپنی قدرت سے پیدا کیا اور عدم سے وجود دیا، اسی قدرت سے پورے نظام عالم کو چلا رہا ہے. ہاں، نفع نقصان کا ایک اللہ مالک ہے، موت و حیات کا مالک ایک اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی نہ مار سکتا ہے اور نہ کوئی جلا سکتا ہے. یحیی و یمیت، زندہ بھی وہی رکھتا ہے اور مارتا بھی وہی ہے. جیسے موت اور حیات یہ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک اللہ ہی سے ہوتی ہے موت اور حیات، ایسے موت و حیات کے بیچ میں جتنے حالات ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور حالات آ رہے ہیں، یہ حالات بھی ایک اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہے ہیں اور کہیں سے حالات کا تعلق نہیں ہے، نہ دنیا کی حکومتوں سے ہے اور دنیا کی طاقت اور قوت والوں سے ہے. حالات کا تعلق ایک اللہ ہی کی ذات سے ہے. رات دن وہی ایک اللہ سورج کو طلوع کرتا ہے اور دن میں اجالا پیدا کرتا ہے، اور شام کو وہی اللہ اپنی قدرت سے سورج کو غروب کرتا ہے اور غروب کر کے دنیا میں اندھیرا اللہ کی قدرت سے چھا جاتا ہے. وہ ایک اللہ ہی ہے. جیسے رات دن یہ حالات، رات اور دن کے حال بدلتے رہتے ہیں، ایسے ہی دنیا میں انسانوں پر جو مختلف حالات بدلتے رہتے ہیں وہ بھی اللہ کی قدرت سے ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالی شانوں نے نبیوں کے ذریعے بات سمجھائی، اے لوگوں ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے ہے. اللہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار پہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ہاں، وہ اللہ، اس ایک اللہ کو مانو اور اس ایک اللہ کی مانو تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اور ایک تو اصل زندگی مرنے کے بعد آنے والی ہے، جس زندگی میں ارے یہ فوٹو لینا بند کرو، کیا یہ غلط پنکھے بنا رکھا ہے، انہیں روکو. ان کے پاس بیٹھنے والے روکتے بھی نہیں. اس کا گناہ کا پتہ تو موت کے بعد چلے گا. ایک شوق ہو گیا ہے فوٹو لینے کا. اس لیے میرے بھائی، میرا عزیز ہو، پہلی بنیاد یہ ہے جب تک ہمارا دل کا یقین صحیح نہیں ہوگا وہاں تک ہماری سوچ، ہمارا فکر، ہماری زندگی صحیح نہیں ہوگی. زندگی کے صحیح ہونے کا تعلق تو دل سے ہے. دل میں جس کا ڈر آئے گا آدمی اسی کی نافرمانی سے بچے گا. اور دل میں جہاں سے زندگی کے مسائل کا حل سمجھ میں آئے گا آدمی وہیں دوڑے گا. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایمان پر سالہ سال تک محنت کی اور اپنے دل کے یقین کو صحیح بنایا. پہلے دل کا یقین صحیح ہونا چاہیے. جب دل کا یقین صحیح ہوتا ہے تو انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں، اور جب انسان کے اعمال صحیح ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات کو صحیح بنا دیتے ہیں.
مسئلہ وہاں سے ہے، مسئلہ کسی سے نہیں ہے، اوپر سے فیصلے آتے ہیں سب. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین کا نظام وہ چلاتا ہے. فیصلے وہاں سے آتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تعالی شانو زمین والوں کے لیے کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو اس فیصلے کو لے کر فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں. فرشتہ اس فیصلے کو لے کر آتا ہے اور بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اور بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد پھر اللہ کا یہ فیصلے کا اعلان کرتا ہے، اے دنیا کے انسانوں، آج سے تمہارے رب کا تمہارے بارے میں یہ فیصلہ ہے. اب وہ ہوگا. انسان کے دنیا کی حکومتیں کچھ بھی تدبیریں کریں، ٹھیک ہے، تدبیر کرتی رہیں، ہوگا وہی جو آسمان سے فیصلہ ہوگا. یہ ان کے فیصلوں سے کچھ نہیں ہوگا، اوپر کے فیصلے سے ہوگا. اور اوپر کا فیصلہ ہمارے اعمال پر آتا ہے. جیسے ہمارے اعمال آسمانوں پر جاتے ہیں، اللہ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے لگا رکھے ہیں جو اس کی 24 گھنٹے کی زندگی کا ریکارڈ تیار کرتے ہیں. صبح کے فرشتے الگ ہیں، شام کے فرشتے الگ ہیں. صبح کے فرشتے دن بھر انسان جو کچھ کرتا ہے وہ تیار، وہ لکھ کر لے کے جاتے ہیں آسمان پر. اور رات کے فرشتے عصر میں آتے ہیں، جو رات کے انسان کے جتنے اعمال حرکتیں ہیں اسے محفوظ کرتے ہیں. اور یہ صبح شام کے فرشتے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. فجر کی نماز میں جو فرشتے آئے ہیں وہ دن بھر کا ریکارڈ تیار کر کے عصر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، اور رات کے فرشتے عصر کی نماز میں حاضر ہو کر ان سے ملتے ہیں. عصر کے آئے ہوئے فرشتے فجر کی نماز میں رات بھر کا پورا ریکارڈ لے کر پھر وہ عصر کے بعد وہ فرشتے اوپر جاتے ہیں، اور دن کے فرشتے پھر اپنے ریکارڈ تیار کر کے فجر کی نماز کے بعد وہ بھی اپنا ریکارڈ لے کے جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز، و مسئلہ یہ نہیں جو لوگ آج دنیا کے لوگ سوچ رہے ہیں. مسئلہ وہ ہے جو نبیوں نے بتایا ہے کہ دنیا کے حالات کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، دنیا کے انسانوں سے نہیں ہے. دنیا کے حالات کا تعلق ایک اللہ کی ذات سے ہے، اور اللہ کا ضابطہ دنیا کے حالات کے بنانے بگاڑنے کا ملک و مال اور دنیا کی ٹیکنالوجی اور دنیا کے علوم اور دنیا کے انسانوں کی جو سوچ ہے وہ نہیں ہے. اللہ کے ہاں انسانوں کے حالات کے بنانے اور بگڑنے کا جو اللہ کا ضابطہ ہے وہ انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں. اگر جسم سے نکلنے والے اعمال کیا ہیں؟ انسان کا اپنے جسم کا استعمال، یہی عمل ہے. اس کے آنکھ کا دیکھنا، اس کے زبان کا بولنا، اس کے کانوں کا سننا، اس کے دماغ کا سوچنا، اس کے پیروں سے اس کا چلنا، ہاتھ کا ہاتھ سے پکڑنا، یہ تمام اعمال ہیں. اور ان اعمال کے اوپر آسمان سے فیصلے آتے ہیں. اگر انسان محنت کر کے اپنے جسم کے استعمال کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا سیکھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو استعمال کرے گا، اپنی دکان میں، کاروبار میں، اپنے گھر میں، باہر میں، دوستوں اور احباب کے ساتھ، سفر میں، حضر میں، جہاں بھی یہ ہو وہاں یہ اپنے جسم کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کرے گا تو اللہ تعالی شان ہو اس کی زندگی کے حالات کو بنا دے گا. چاہے اس کے پاس ملک و مال ہو یا نہ ہو، کرنے والے ذات اللہ کی ہے. اللہ کے لیے، اللہ کو کرنے کے لیے کوئی دنیا کی چیزیں نہیں چاہیے. وہ تو
کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کر کے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جائے گی. ہاں، اللہ تعالیٰ شاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے ناراض ہو کر آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے بس اتنا آگ سے کہہ دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، بس. تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ٹھنڈی ہو گئی. بس کہنا ہے اذا اراد اللہ شیئا یقول له کن فیکون. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتی ہے. اس لیے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی قدرت سے انسانوں کے حالات بناتا ہے. ہاں، بگڑے ہوئے حالات کو وہی بناتا ہے اور بنے ہوئے حالات کو وہی بگاڑتا ہے اعمال پر. اس لیے میرے دوستو، حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کو پہلے ایمان سکھایا. صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان، ہم نے پہلے ایمان سیکھا. ایمان کیا سیکھا؟ کہ اپنے دل سے خدا کے ما سوا کا خوف اور تأثر ہم نے نکالا. یہ جو 360 بتوں سے ہونے کا تأثر جن کے دلوں میں تھا، اس کو پہلے نکالا اور ایک اللہ کی ذات عالی کا تأثر دل میں پیدا کیا کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، وہیں سے نفع اور نقصان کا تعلق ہے، اور انسانوں کی زندگی کے بنانے بگاڑنے والا ایک اللہ ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہاں، یہ ایمان پہلے بنایا. پھر فرمایا پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا، پھر ہم نے قرآن کو سیکھا. تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. القرآن تو اللہ کا ضابطہ ہے. قرآن شریف جو ہے میرے دوستو، یہ تو اللہ کا ضابطہ اور قانون ہے. ہاں، اس قانون اور ضابطے کے اعتبار سے اللہ اپنے پورے دنیا کے نظام کو چلاتا ہے. ہاں، قرآن پاک میں اللہ نے اپنا ضابطہ بتایا. ہاں، سب کے لیے یہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی ایمان والا اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اور بناتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارے گا، نیک عمل کرے گا. نیک عمل کے معنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا. کمائی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اپنی مرضی کے مطابق کمائی نہ ہو. ہاں، خرچ اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق. کھانا پینا سونا، زندگی کا ہر کام اس میں اللہ کی مرضی پر، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق کرنا. جب آدمی اپنے اعمال کو درست کر دیتا ہے اور اللہ کے احکام پر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے اور اطاعت خداوندی پر زندگی گزارتا ہے، تو پھر آسمان سے اللہ کا اس کی زندگی کے بنانے کا فیصلہ آ جاتا ہے، پھر اس کے حالات بنتے ہیں. صحابہ نے ایمان سیکھا 11 سال تک مکی زندگی میں. ہاں، کوئی حکم نہیں تھا. مکی زندگی میں آسمان سے قرآن اترتا تھا، ایمانیات کی لائن کا، مغیبات کا، جنت اور جہنم کے تذکروں کا، اللہ کی قدرت کے تذکروں کا. وہ قرآن کے اللہ اپنی کتنی بڑی قدرت والا ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے دنیا میں کیا کیا اپنی قدرت سے کیا ہے. ہاں، یہ پورے حالات اور یہ پورے اللہ کی قدرت کے واقعات اور جنت اور جہنم جو حقیقی جگہ ہے انسانوں کی موت کے بعد، اس کے تذکرے اور اگلی امتوں کے تذکرے کہ اس امت سے پہلے جو اگلے نبیوں کی امتیں آئیں، انہوں نے جب اللہ کی اطاعت کی تو ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا.
ان کی زندگی کیسے بنائی. یہ قرآن پاک مکہ میں اترتا رہا اور صحابہ اس قرآن پاک کو اپنی تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر سنتے رہے اور اس کے مذاکرے کرتے ہوئے اپنے اوقات کو گزارتے رہے، یہاں تک کہ یہ اندر دل میں اتر گیا. اصل تو دل میں اترنا ہے. جب تک دل میں کوئی چیز نہیں اترتی آدمی کا قدم نہیں اٹھتا. ایک آدمی یہاں سے کراچی جانے کے لیے راستہ کسی سے پوچھتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا، پوچھتا ہے کہ بھائی کراچی جانے کے لیے کیا راستہ، یہ 2-4 راستے ہیں، کون سا راستہ کراچی جائے گا؟ اگر وہ فوراً جواب دے گا کہ بھائی کراچی کے جانے کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہاں سے پہنچ جاؤ گے. اب اس نے جواب دیا، اس نے سنا اور یہ بات اس کے دل میں اتری کہ بات صحیح ہے، تو یہ اس راستے پر چلا جائے گا. اور اگر اس کے کہنے کے بعد اسے ذرا بھی شک رہا دل میں کہ پتہ نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں کیسے کہہ رہا ہے، تو یہ اس کا قدم چلے گا نہیں، پھر دوسرے کو پوچھے گا، یہاں تک کہ اسے اطمینان ہو جائے گا کہ یہ جو بتا رہا ہے وہ صحیح ہے، تو اب یہ چلتا ہے. دنیا کے کاموں میں بھی جس کاروبار میں کچھ دفعہ ملنے کا یقین اندر نہیں ہوتا، دل میں جب تک یقین نہیں ہوتا تھا آدمی اس کی طرف اپنا قدم نہیں بڑھاتا، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں. اندر اصل یقین ہے. یقین کی بنیاد پر آدمی قدم اٹھاتا ہے. ایسے اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے یقین دل میں یہ آئے کہ اللہ کی ماننے میں میری کامیابی ہے اور اللہ کی بات کو نہ ماننے میں میری ناکامی ہے. یہ جب تک دل میں نہیں اترے گا آدمی اللہ کی اطاعت پر نہیں آئے گا اور اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچے گا. ہاں، یہ یقین پہلے بنانا ہے. مکی زندگی میں 11 سال تک اس کو بنانے کی محنت کی گئی ہے. ہاں، بتوں کا یقین دل سے نکالا اور ایک اللہ کی ذات عالی کا یقین دل میں بسایا. اس کی بڑائی اور عظمت کو اتنی بسائی دل میں کہ اللہ کے ماں سوا ہر مخلوق کی عظمت دل سے نکل گئی. جب اندر یقین بنا اور یقین بن گیا تو پھر آسمان سے احکام آئے تو احکام پر زندگی گزارنا آسان ہو گئی. اور دل میں یقین اترتا ہے، یقین کی جگہ دل ہے اور دل اندر ہے. دل میں جانے کے راستے آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے اور دماغ ہے. یہ ہے، یہ 4 راستے جہاں استعمال ہوں گے. زبان جو بولے گی، آنکھیں جس نگاہ، آنکھوں کو آدمی جس ارادے اور جس سوچ کے ساتھ آنکھ سے دیکھے گا اور دماغ سے سوچے گا اور کان سے سنے گا، یہی چیزیں دل میں اترے گی. اللہ سے ہونے کو بولنا. حضرت مولانا عیسیٰ فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کے راستے میں نکل، اپنے گھر بار کو، دنیا کے شغل کو چھوڑ اور اللہ کے راستے میں نکل اور اپنی آنکھوں کو ایمانی آنکھ بنا. ایمان کے اعتبار سے دیکھ، تیری آنکھ جہاں سے دیکھ رہی ہونے کو وہاں سے ایمان کی نگاہ سے دیکھ کہ دنیا میں جو کچھ چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں یہ اللہ نے پیدا کی ہے. یہ اپنی ذات سے وجود میں نہیں آئی، اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہے اور
یہ دنیا میں جیسے وجود میں اللہ کی محتاج ہے، نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کی محتاج ہے، اور یہ دنیا سے اپنا وجود ختم کرنے میں اور فنا ہونے میں بھی یہ اللہ کی محتاج ہے۔ ہاں، یہ ہماری نگاہ ان چیزوں سے دیکھنا، اس سے جو ہوتا نظر آ رہا ہے وہاں یہ کہے آدمی نہیں، یہ تو محتاج ہے، یہ اپنے وجود میں محتاج ہے، جیسے اپنے وجود میں محتاج ہے ایسے نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کی محتاج ہے، یہ اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نگاہ سے دیکھنا دکان کو، کاروبار کو۔ ہاں، دکان کرنے سے انکار نہیں ہے، لیکن دکان کو صحیح یقین کے ساتھ دکان کرنا، تجارت کرنا صحیح یقین کے ساتھ۔ کھیتی باڑی اور زمینداری اس سے کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن صحیح یقین کے ساتھ۔ اگر صحیح یقین کے ساتھ یہ چلے گا تو پھر دکان میں جھوٹ نہیں بولے گا، اللہ نے منع کیا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، اپنے کاروبار میں غلط کام نہیں کرے گا، ہاں، خیانت نہیں کرے گا، ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، اللہ نے منع کیا ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، اپنی زندگی کے ہر موقع پر آدمی اللہ کی اطاعت پر آئے گا جب اس کے اندر یقین یہ بنے گا کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور اللہ ہی حالات کے بنانے والا ہے، اور اللہ ہی کی قدرت سے دنیا میں ہو رہا ہے۔ میں اللہ کی مانوں گا، اللہ میری زندگی بنائے گا، اور میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، اللہ میری زندگی اجاڑے گا۔ یہ یقین اندر اتر جائے، یہ اس کی محنت ہے۔ ابھی ہم اپنے ماحول میں یہ اللہ کے غیر کو بول رہے ہیں، ہماری آپس کی باتیں ہیں، فلاں سے ہوگا، فلاں کرے گا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یہ نہیں، اللہ کریں گے، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اللہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے اور سب اس کے تابع ہے۔ یہ آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان کو بولنے کی مشق کرے، ہاں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اسی کو سنے اور تنہائی میں بیٹھ کر اسی کو سوچے، اللہ کی قدرت کو، کہ اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے۔ اس نے کروڑوں کروڑ انسانوں کو اپنی قدرت سے بنایا، پیدا کیا ہے، اور کسی ایک کی شکل دوسرے سے ملتی نہیں ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو اپنی قدرت سے تھام رکھا ہے، اور وہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے اوپر اٹھا ہوا ہے۔ اپنی زمیندار اپنی زمین میں جائے تو اللہ کی قدرت کو سوچے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے اس زمین کو پھاڑا، اور اس میں سے بیج کو نکالا باہر، اور اس زمین کے ذریعے میں نے تھوڑے دانے ڈالے تھے، اس کو کئی گنا بنا کر اسی نے دیا، وہ کر رہا ہے۔ اسی زمین میں گیہوں ہے، اس کا مزہ الگ ہے، اسی زمین میں چاول ہے، چاول کا مزہ الگ ہے، اسی میں باجرہ ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے۔ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، ہوا دھوپ سب ایک ہی ہے، لیکن تمام کی شکلیں الگ ہیں، تمام کے ذائقے الگ ہیں۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، اس سے ایمان بنتا ہے۔ یہ جو دوستوں دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے انسانوں کے یقین اور ایمان بننے کے لیے جو محنت آپ لائے ہیں، اس محنت کو زندہ کیا جائے، اس محنت کو زندہ کرنا ہے۔ ہاں، اور یہ 4 اعمال ہیں، آپ کی محنت کے اعمال 4 ہیں۔ دعوت اللہ،
اپنی زبان سے اللہ کی بڑائی اور اللہ کی یکتائی کو بولنا. ہاں، اسے بولو، اسے سنو، اسے سوچو. ہاں، تاکہ یہ اندر اترے اللہ کی ذات و صفات کا یقین. ہاں، دل اصل دل ہے. دل جہاں ہوتا ہے نا آدمی وہیں جاتا ہے. ہاں، دل جہاں ہو وہی آدمی کا قدم اٹھتا ہے میرے بھائیوں. دل میں جب تک اللہ کی ذات و صفات کا یقین نہیں آئے گا اور ہمارا یقین صحیح نہیں ہو. آج ہماری زندگیاں جو بگڑی ہوئی ہیں اس لیے کہ ہمارے دل کا یقین بگڑا ہوا ہے. مال سے ہوگا، پیسوں سے ہوگا. اب یہ یقین جب دل میں آ گیا ہے تو آدمی مال کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی کرنا ہوگا کر لے گا. جھوٹ بولنے سے مال زیادہ ملے گا تو آدمی جھوٹ بولتا ہے. ہاں، زیادہ میں کاروبار کروں گا تو مجھے زیادہ مال ملے گا. یہ یقین اندر کا ہے. تو کاروبار کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے پیسے قرضہ لیتا رہے گا اور ادا نہیں کرے گا. وہ ادا کرے گا دے دوں گا لیکن ادا نہیں کرے گا، کاروبار میں لگاتا رہے گا. یقین غلط ہے. اس لیے میرے بھائی، میرا عزیزو، ہم سب کو سب سے پہلے اپنے یقین کو بنانے کی ضرورت ہے. اور اس کو بنانے کے لیے یہ غلط ماحول جس میں ہم جی رہے ہیں 24 گھنٹے خدا کے غیر کو بولنا، سوچنا، اسی کے تذکرے کرنا اور اسی میں مشغول رہنا، یہ جو ہے اس کو چھوڑ کر پھر میرے دوستو ہمیں ایک ایمانی ماحول بنانا ہوگا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تو اپنے اس بگڑے ہوئے ماحول سے نکل، اللہ کے راستے میں نکل اور مسجد کی 4 دیواری میں ایک نئی دنیا بسا. نئی دنیا بساواں اور اس دنیا میں ایمان کو بول، اللہ کو بول، آخرت کو بول، موت اور مرنے کے بعد کی زندگی کو بول، اسی کو سن، اسی کی دعوت دے اور اسی میں آپس میں اس کو بیٹھ کر سوچو، جس سے تیرے اندر کا یقین صحیح ہوگا. مسجد میں 4 دیواری میں ایک نئی دنیا قائم کرنا. اسی لیے کہتے ہیں نا جماعت میں نکل کر دعوت دو، زبان کا بول ایمانی بناؤ. تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو اور فضائل کو سنو، آخرت کو سنو، اللہ کس عمل پر کیا دیتا ہے اس کو اتنا سنو کہ اس عمل پر یہ ملنے کا یقین تمہیں مل جائے، اندر اتر جائے، تاکہ اس عمل کو کرنا آسان ہو جائے گا. آخرت آج ہمارے ہم آخرت کو بھول چکے ہیں اور موت کو ہم نے بھلا رکھا ہے. دن بھر میں ہم 5-10 مرتبہ بھی موت کو نہیں بولتے کہ بھئی ایک دن مرنا ہے اور مر کر اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اور اعمال پر آخرت کا مسئلہ ہے. یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے. اس کا تعلق اعمال سے ہے اور اعمال کے لیے اللہ نے دنیا کی زندگی دی ہے عمل بنانے کے لیے. اس کے علاوہ کوئی دوسری زندگی نہیں ملے گی. ہاں، اور عمل بنانے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو طریقے دیے ہیں. آپ نے کاروبار سے نہیں روکا لیکن کاروبار عمل بن جائے، اب ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے اور کاروبار سے آدمی اللہ کا تعلق حاصل کر لے. اس کے لیے آپ نے کاروبار کرنے کا طریقہ بتایا، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. ہاں، تجارت کرنا اور اس کے طریقے آپ نے امت کو سمجھائے. ایسے زندگی کا ہر کام
آپ نے اس کا طریقہ بتایا، وہ طریقہ اگر اس کام میں آ جائے گا تو وہ کام عبادت بن جائے گا. ہمارا کمانا بھی عبادت بن سکتا ہے، بشرطے کہ صحیح یقین کے ساتھ اور حضور والے طریقے کے ساتھ ہم اس کام کو کریں گے تو وہ کام ہمارا عبادت ہے. ہمارا بال بچوں کی پرورش کرنا یہ عبادت ہے. ہاں، ہمارا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ دین کے تذکرے کرنا اور ان کے ساتھ آخرت کی فکر کی باتیں کرنا یا ایک دوسرے کی خیر خواہی کی باتیں کرنا یہ بھی عبادت ہے. ہمارا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے. یہ اللہ کے راہ میں نکلنے کے معنی یہی میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان کو اتنا بنائیں کہ وہ ایمان ہمیں اللہ کی اطاعت پر ڈال دے. اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے ہم پر کہ ہم اللہ کے فرائض کو پورا کریں. اللہ کے فرائض پورے ہوں. ہر چیز میں فرائض ہیں، نماز میں فرائض ہیں، تجارت میں فرائض ہیں، معاشرت کے فرائض ہیں، معاملات کے فرائض ہیں. ان کو معلوم کرنا، سمجھنا، سیکھنا اور اس پر اپنے آپ کو لانا، یہ زندگی کا مقصود اور یہ ہے دنیا کی تمام پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ. اللہ نکالیں گے. ہاں، یہ جتنے دنیا کے حالات و مسائل ہمارے ہیں نا، اس سے نکالنے والی ذات تو اللہ کی ہے اور اللہ کے عذاب کا دین ہے، یعنی اللہ کی اطاعت والی زندگی ہے، اللہ کے حکام والی زندگی. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اور قرآن پاک کو اتار کر ہمیں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. اس طرح زندگی گزارو. گھر میں کیسے رہو گے؟ بال بچوں کے ساتھ. کاروبار میں اپنے نوکروں اور اپنے ملازمین کے ساتھ کیسے رہو گے؟ یہ سب چیزیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سکھائی. ہاں، اور اللہ نے قرآن میں اسی کا اعلان کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں جو طریقہ قابل قبول ہے وہ طریقہ اسلام ہے. میرے بھائیوں، اس زمین پر انسان چین اور سکون کے ساتھ کب رہے گا؟ جب اس زمین پر یہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے گا. اللہ کا قانون ہے، ہاں، اس کے مطابق زندگی گزارنا. تو اللہ کی زمین پر سکون کے ساتھ رہو گے. آپ ایک بہت سمجھنے کی بات ہے، دنیا میں اللہ نے دنیا کو تقسیم کیا ہے لوگوں پر، ممالک بنائے ہیں اور اس ملکوں کی حکومتیں ہیں، ان ملکوں کی حکومتیں ہیں اور ہر حکومت کا قانون ہے، ضابطہ ہے. اس حکومت میں رہنے والی پبلک اور رعایا جب تک اپنی حکومت کے قانون کی پابندی نہیں کرے گی وہاں تک وہاں چین سے نہیں رہ سکتی. ہاں، کسی ملک کا کروڑ پتی ارب پتی کیوں نہ ہو اور اس کے پاس راحت و آرام کے کتنے نقشے نہ ہوں، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ اپنی حکومت کی فہرست میں، لسٹ میں میرے دوستو باغی لکھا گیا ہے کہ آدمی باغی ہے تو وہ اس ملک میں چین سے نہیں رہ سکتا. رہ سکتا ہے؟ ارے بولو نہیں. تو ایک دنیا کی وقتی حکومت جو اللہ نے کسی کو دے رکھی ہے، اس کی قانون کی خلاف ورزی کرنے والا اس ملک میں چین سے نہیں رہ سکتا. تو یہ پوری کائنات کا حقیقی مالک تو اللہ ہے اور اللہ تعالی حکیم حقیقی ہے. اس کی زمین پر جو اس کی نافرمانی کرے گا چین سے رہ سکتا ہے؟ ارے بولو، کتنا بڑے سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو اور کتنا بڑے سے بڑا میرے دوستو زمیندار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ نافرمان ہے، یہ چین سے نہیں رہ سکتا. چین سے رہنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی غلط زندگی سے توبہ کرے. پہلے اب تک کی زندگی جو غلط گزاری ہے اس پر توبہ کرے، اور توبہ کے معنی ہے غلط زندگی چھوڑے اور
صحیح زندگی اپنائے، کیا اللہ کے حکموں کے مطابق چلنا ہے۔ جس دن یہ توبہ کر کے زندگی کے راستے کو اطاعت پر لائے گا، اللہ آسمان سے اس کی زندگی بنانے کا فیصلہ کر دے گا، اور جتنے پرابلم اور جتنی مشکلات پریشانیاں ہیں اس سے اللہ نکالے گا، ورنہ نہیں۔ پھر چاہے کتنے تم دعائیں کراتے رہو، زندگی کا رخ صحیح نہیں ہے، اللہ کی اطاعت پر نہیں ہے، آدمی اللہ کی نافرمانی کا راستہ چھوڑتا نہیں ہے، تو میرے بھائیوں یہ ہر حال میں حالات میں رہے گا، دنیا میں بھی حالات میں رہے گا، اور اس زندگی کو گزار کر مرے گا بغیر توبہ کے، تو مرنے کے بعد بھی آخرت میں سخت ترین حالات سے دوچار ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان، دین سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے الدین یسر، دین آسان ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو مشکل نظر آ رہا ہے، اور ہم اور آپ دین پر چلنے کی سوچتے بھی ہیں لیکن دین پر چل نہیں پاتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ وہی بات ہے جو صحابہ نے سب سے پہلے ایمان سیکھا، اور ایمان سیکھ کر اپنے اندر دین پر چلنے کی استعداد اور طاقت اور قوت پیدا کی، اور جب یہ استعداد اور قوت پیدا ہو گئی تو اللہ کا جس وقت کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرنا آسان ہو گیا۔ ہاں، یہاں تک کہ اللہ کے دین کے لیے جان دینا بھی آسان ہو گیا، یہ ہو گیا۔ جوانوں کو اپنی جوانی کے تمام جذبات کو قربان کرنا آسان ہو گیا۔ زندگی کے ہر موڑ پر زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو گیا۔ آج ہماری حالت بیمار کسی ہے، ہم روحانی بیمار ہیں۔ ایک آدمی جس کا وزن 4-5 کلو 7 کلو کا ہے اور بہت ہی ہٹا کٹا ہے، لیکن اس کو لو پریشر ہو جائے، کیا ہو جائے؟ ایک بیماری ہے لو پریشر، جس سے کمزوری آتی ہے۔ تو جب لو پریشر ہو جاتا ہے تو جب بھی اس کو کہو کھڑے ہو جاؤ تو کہتا ہے مشکل، حالانکہ ہٹا کٹا ہے لیکن لو پریشر ہے۔ بیٹھنے کو کہو تو نہ کہتا ہے، کھانے کو کہو تو طبیعت نہیں چلتی، چلنے کو کہو تو نہ کہتا ہے، مشکل، سب مشکل ہو گیا اس کے لیے۔ اب اس کا علاج کیا ہے کہ لو پریشر بیماری کی دوا جب کرے گا، اور دوا کرنے کے بعد جب یہ بیماری کا علاج ہو جائے گا تو یہ خود کہے گا مجھے بیٹھنا ہے، مجھے کھانا ہے، مجھے چلنا ہے، مجھے دکان پہ جانا ہے، بیماری دور ہو گئی۔ آج ہماری بیماری بھی ہے، ہمارے ایمان میں لو پریشر ہے، ہماری یہ بیماری لو پریشر کی بیماری ایمان کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں نماز پڑھنا مشکل نظر آتا ہے، بہت مشکل ہے۔ ایمان اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنا مشکل نظر آتا ہے۔ جس دن ہم اپنی اس بیماری کا علاج کریں گے اور ایمان میں طاقت اور قوت پیدا ہوگی اور ایمان کی حقیقت دل میں آ جائے گی، اس دن میرے دوستو اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ پھر نماز پڑھنا آسان نہیں ہوگا بلکہ نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ ہاں، پھر سچائی کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہوگا بلکہ اسے سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا۔ ہاں، جوان کو اپنی جوانی میں نبی کی سنتوں پر زندگی لانا محبوب ہوگا، محبوب ہوگا، اور وہ پسند ہوگا اسے۔ ایمان جب اندر آ جاتا ہے تو آدمی کی پسند وہ ہوتی ہے جو اللہ کی پسند ہے، آدمی کی پسند وہ ہوتی ہے جو نبی کی پسند ہے، پھر آدمی کو اس پر چلنا
میرے دوستو آسان ہو جاتا ہے، آسان نہیں بلکہ اس کے اندر اس کی محبت آ جاتی ہے اور اس کی حلاوت نصیب ہوتی ہے اسے. ایمان میں حلاوت ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ نکلنا بہت ضروری ہے. اپنے گھروں کو، کاروبار کو چھوڑ کر نبی والی محنت میں اپنا وقت جب لگے گا، دعوت کی محنت میں، تعلیم کے حلقوں میں، اور اللہ کے لیے دوسروں کو اللہ کی طرف بلانے کی محنت میں، ہاں، اور نمازوں میں، ذکر و تلاوت میں جب ہمارا وقت اس میں لگے گا تو ہمارا ایمان بنے گا، ہمارا اللہ سے تعلق بنے گا. تعلق اللہ سے تعلق ہو، ہاں، اور ہمارے اندر آخرت کا فکر آئے گا. آخرت، موت کے بعد، موت اور ما بعد الموت، اس کا فکر اندر پیدا ہوگا اور مسلمانوں سے ہمیں محبت پیدا ہوگی. ان کی ہمدردی ہمارے اندر آئے گی، ہمدردی کا جذبہ آئے گا. یہ ایک محنت ہے، ہاں، یہ نبی والی محنت ہے. اس میں اپنا وقت لگانا، پھر اسی محنت کے ساتھ گھر پر رہنا. اپنے کاروبار کو اس محنت کے ساتھ جوڑا جائے تو پھر میرے دوستو ایمان کو پانی پہنچتا رہے گا اور ایمان کا درخت ہرا بھرا رہے گا اور طاقت ایمان کے اندر پیدا ہوتی رہے گی اور ہر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اور پھر ہمارے جب اعمال درست ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں امن و امان اور سلامتی کی زندگی کو زندہ کرے گا. اور پھر یہ مسلمان اس سلامتی کی زندگی کو لے کر دنیا میں چلے گا تو دنیا کی قوموں کو اسلام سمجھ میں آئے گا. اسلام اس کا نام ہے. اسلام میں سلامتی ہے، اسلام میں برکتیں ہیں، خیر و برکت. ہاں، اللہ برکتوں کے دروازے کھولے گا. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب ایمان والے تقوی پر زندگی گزاریں گے اور تقوی والی زندگی اختیار کریں گے ایمان کی صفات کے ساتھ تو ہم آسمان اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھولیں گے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہ جب ایمان والے اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ اور ایمانی طاقت کے ساتھ اللہ سے ڈر کر اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچیں گے اور اللہ کے کرنے کا جو کام کرنے کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم زمین و آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. جب زندگیوں میں دین آئے گا اللہ تعالیٰ محبت ڈالے گا دلوں میں. ہاں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. والہانہ محبت ملے گی. اس میں گھروں میں والہانہ محبت آئے گی، بیوی بچوں میں، ماں باپ اور اولاد میں، میاں بیوی میں اللہ تعالیٰ والہانہ محبت ڈالے گا جس کے ذریعے زندگیاں خوشگوار بن جائے گی. ہاں، راستہ یہ ہے، راستہ پیسے مال نہیں ہے کہ جتنا مال زیادہ کمائیں گے، کما کر جتنی زیادہ دنیا لائیں گے، کھانے پینے لائیں گے تو ہماری زندگی بنے گی. نہ، زندگی بننے کا یہ راستہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو دین ہمارے لیے آسان ہو جائے اور ہمارا یہ دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے حضور والی محنت، ختم دو والی عظیم محنت، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اپنی جان اور مال کے ساتھ ان اعمال میں. یہ اعمال نبوت ہیں، دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر، عبادت اور خدمت. یہ 4 اعمال ہیں، اعمال نبوت ہیں. ان اعمال کو جب ہم محنت کر کے وجود میں لائیں گے اپنی مسجدوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں تو ان اعمال نبوت کے ذریعے نبی والی زندگی ہمارے اندر آئے گی اور نبی والی زندگی جتنی ہم میں آئے گی آسمان سے وہ تمام وعدے اللہ پورے کرے گا جو وعدے اللہ نے اس زندگی میں کیے ہیں. اور موت کا دن خوشی کا دن ہوگا. اگر یہ زندگی گزارنا ہمیں آ گیا اور ہم دین پر زندگی گزارنے والے بن گئے
تو پھر ہماری زندگی موت تک کی زندگی خوشحال بنے گی اور موت کا دن خوشی کا دن ہوگا۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاقات کرانے کے لیے۔ اللہ اور بندے کے درمیان میں محبت ہے۔ جب ایمانی زندگی آئے گی تو ایمانی زندگی کے ذریعے اللہ سے محبت پیدا ہوگی، اللہ کے پیارے نبی سے محبت پیدا ہوگی، اور جب موت آئے گی تو اللہ اور اللہ کے نبی سے ملاقات کا دن ہونے کی بنا پر اس سے میرے بھائیوں خوشی ہوگی کہ اللہ کی ملاقات ہونے والی ہے، اللہ کے پیارے نبی سے ملیں گے۔ ایک صحابی کا موت کا وقت آیا تو ان کی بیوی رونے لگی۔ انہوں نے کہا بھائی کیوں رو رہی ہو؟ کہ تمہاری جدائی پر آپ جا رہے ہیں۔ کہ اللہ کی بندی خوشی کا دن ہے، اور یوں خوشی کا دن ہے کہ آج اگر میں مروں گا تو کل کو اللہ کے نبی سے ملاقات ہو جائے گی۔ ہاں وَاتَرَبَا، ارے کیسی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ غدًا نلقى محمدًا وحبا، موت آئی اور کل اللہ کے نبی سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ تو جینے میں مزہ آئے گا۔ ابھی تو جینے میں مجھے مشکلات ہیں، لیکن جب دینداری گھروں میں آئے گی، اللہ کے دین کی محنت زندہ ہوگی، دین کی محنت کے زندہ ہونے کے نتیجے میں ہماری زندگی میں، ہماری بیوی بچوں کی زندگی میں، مسلمانوں کی زندگی میں اللہ کا دین جب زندہ ہوگا تو یہ دین کی برکتیں آئیں گی، آپس میں محبتیں اور الفتیں پیدا ہو جائیں گی، آپس کی عداوتیں اور دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپس کی عداوتیں اور ختم کرنے کا راستہ اور جتنی تدبیر سوچتے رہو بغیر دین کے نہیں ہے۔ ہاں، دین دلوں کو جوڑے گا، اور دین سے امانت داری آئے گی، دین کے راستے سے محبتیں آئیں گی، دین کے راستے سے امن و امان اور سلامتی آئے گی۔ اسلام میں سلامتی ہے اور ایمان میں امن ہے۔ جب ایمانی زندگی آئے گی تو امن آئے گا، اور جب اسلامی زندگی ہوگی تو سلامتی آئے گی۔ ہر انسان کی جان، مال، عزت، آبرو سلامتی میں آ جائے گی۔ آج تو ہر ایک کی جان مال میں کوئی بے دوسری نہیں ہے، کسی کو سلامتی نہیں ہے۔ محلے میں رہنے والا محلے والوں سے سلامتی میں نہیں ہے۔ یہ حالات اسلام نہیں زندگی میں۔ جب اسلام زندگی میں آئے گا تو سلامتی لے کر آئے گا۔ صحابہ دنیا کی قوموں سے ایک بات کہی تھی، اپنی دعوت تھی ان کی، اسلم تسلم، اسلام زندگی میں لے آ تجھے سلامتی مل جائے گی۔ سلامتی کا راستہ ہے۔ اس میں بھائیوں ہماری سب سے پہلی ضرورت یہ ہے، اس میں ہم اپنی جان مال کو لگائیں، اس محنت کو زندگی میں داخل کریں، نبی والی محنت کو اپنی محنت سمجھیں اور اپنا کام سمجھ کر اس کے تابع اپنی دنیا کو کریں۔ دنیا دین کے تابع ہونی چاہیے، دین دنیا کے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دنیا دین کے تابع ہوئی تو دنیا بھی رحمت بن جائے گی، ہاں، اور اگر دین کو دنیا کے تابع کیا تو یہ دنیا مصیبتوں کا بہتر دروازہ کھلوائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک یہ جمع کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اب سنو اور تو ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہوا سن لیا اور پھر میں دوست سے باتیں کرتے، اس کے لیے نہیں ہے۔ اپنی زندگی کے پورے نظام کو بدلنے کے لیے جمع کیا آپ کو، کہ آپ کو اپنی زندگی کا جو نظام اس وقت چل رہا ہے اسے بدلنا ہے، اور صحابہ والا نظام زندگی میں لانا ہے۔ صحابہ بھی ہماری طرح انسان تھے، بیوی بچوں والے تھے، کاروبار دنیا کی ذمہ داریاں ان کے اوپر بھی تھیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا نظام اپنے پیارے نبی نے جیسے بتایا اس طرح بتایا۔ صحابہ فرماتے تھے، صحابہ زندگی کا ترتیب نظام یہ تھا کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت میں اپنے اوقات کو لگاتے تھے، جو دعوت اور جو وقت بچتا تھا
اپنی کمائی حلال ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے اپنی دنیا کی مشغولی میں جاتے تھے، اور 30 سال ان کا وقت لگتا تھا مسجد والی محنت میں۔ یہ 3 جگہ ان کا وقت لگتا تھا، بازاروں میں نہیں، آپس میں بیدوں سے بیکار کاموں میں نہیں، بلکہ ایمان کی دعوت و محنت میں، حلال روزی کمانے میں، اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں۔ اس ترتیب پر ہمیں آنا چاہیے اور اپنے آپ کو لانا چاہیے، اور اپنے گھر میں اس نظام کو داخل کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہماری زندگی میں خوف خود آئے گا، ایمان آئے گا، ایمانی صفات آئیں گی، ایمانی زندگی آئے گی، اور اس پر پوری برکتیں، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی تمام وعدوں سے وعدے پورے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جمع ہونا اس لیے کہ یہاں بیٹھ کر اپنی ترتیب سوچو۔ اب معاہدہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس صحابہ والی زندگی اور صحابہ والی محنت ان کا نظام اس امت میں آئے، اس کے لیے آپ نے ایک محنت کی ترتیب بتائی کہ صحابہ کی محنت، سال میں 4 مہینے صحابہ کے اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں لگتے تھے، 4 مہینے۔ 8 مہینے مدینہ منورہ میں جب یہ رہتے تھے تو آدھا دن اپنی دنیا کی ضرورتوں میں لگتا تھا، آدھا دن مسجد والی محنت میں لگتا تھا، مسجد کے اعمال میں، دعوت میں، تعلیم و تعلم میں، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں، اس میں ان کا وقت لگتا تھا۔ آدھی رات راحت و آرام، گھر میں آرام کرنے میں لگتا تھا، اور آدھی رات میرے بھائیوں اللہ کے سامنے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، سب مسائل کا حل اس کے ہاتھ میں، اس کے سامنے دعا مانگنے میں، اس کے سامنے نماز پڑھنے میں ان کی رات لگتی تھی۔ ہاں، یہ ان کی نظام تھا میرے بھائیوں۔ ہمیں اپنی زندگی میں یہ نظام لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا میدوس نظام زندگی دین کے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، سمجھتے ہم تو بہت دیندار ہو گئے ہیں، حالانکہ نماز کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ نماز بھی ہماری وہی ہے جو بچپنے میں پڑھتے تھے، وہی نماز ابھی ہے۔ نماز پہ جو نماز اللہ کے نبی نے پڑھنے کو فرمایا کہ ایسی نماز پڑھو جو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، وہ جہان والی نماز، وہ نبی کی سنت طریقے والی نماز، صفت احسان والی نماز ہم نے کہاں بنائی ہے، اور اس کی بنانے کی فکر بھی نہیں ہے۔ نہیں، یہ محنت ہے، اس میں تمام فکر زندگی میں آئے گی، اور انشاءاللہ ہماری نماز اگر صحیح بن گئی تو صحیح نماز کا اثر تو قرآن بیان بتاتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور گناہوں کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اس کی تاثیر ہے، صابن کی تاثیر ہے کہ صابن سے میل صاف ہونا چاہیے۔ اگر ایک آدمی کپڑا دھو رہا ہے صابن سے اور کپڑے کا میل صاف نہیں ہوتا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ صابن غلط ہے، صابن صحیح نہیں ہے، کپڑا صاف نہیں ہو رہا۔ ایسے ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں، اس وجہ سے ہماری زندگیاں صحیح نہیں ہو رہی ہیں، ہماری زندگیاں صحیح نہیں، غیبت سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، اور جھوٹ چغلی سے بچنا، اپنے بھائی کو، مسلمان بھائی کو ستانے سے بچنا، یہ چیزیں ہماری زندگی میں ابھی ہے، یہ ختم نہیں ہو رہی، نکل نہیں رہی، حالانکہ 30 سال سے 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے کلمے کو سیکھنا، صحیح کرنا، اپنی نمازوں کو صحیح کرنا، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو نبی کی سنت کے مطابق گزارنے کی مشق کرنا، اور ایک دوسرے کی خدمت کرنا، اور ایک مسلمان کے پاس چھوٹا بن کر جانا اور اسے اللہ کی طرف بلانا، اپنے اندر تواضع پیدا کرنا، اور اللہ کے لیے کرنے کی مشق کرنا کہ ایک اللہ ہمارے سے خوش ہو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ چاہیے۔ یہ ایک محنت ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کا نظام جو مولانا یاد صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کم سے کم صحابہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرو، اور 4 مہینے اللہ کے راستے میں اپنے فارغ کر کے نکلو۔
پھر ہر سال کا نظام بناؤ. ہاں ہر سال اگر 4 مہینے لگ رہے ہیں 4 مہینے لگاؤ، ورنہ کم سے کم 40 دن ہر سال اللہ کے راہ میں اپنے گھر کے راحت و آرام کو چھوڑ کر نکلنا اور ان اعمال میں لگنا اور امت میں اس کی محنت کرنا. مہینے میں اپنے 27 دن کاروبار میں لگاؤ، 3 دن فارغ کرو. ہر مہینے میں پابندی کے ساتھ اس ماحول غلط ماحول کو چھوڑ کر وہ ایمانی ماحول میں اپنے 3 دن لگاؤ اور ایمانی محنت میں لگاؤ. اور اپنے مقام میں رہتے ہوئے مسجد والے بنو. اپنے دنیا کے کاروبار کے علاوہ کا وقت جو ہے یہ مسجد کو دو. اپنے دنیا کے کاروبار کا تمہارا 8 گھنٹے ہیں، لے لو 8 گھنٹے اپنے دنیا کے کاروبار کو سنبھالو، لیکن باقی جو 6 گھنٹے نیند کے ہیں تمہارے وہ بھی لے لو. 2 گھنٹے تمہاری دنیا کی ضرورتوں کے ہیں وہ بھی لے لو. تو 8 گھنٹے وہ بھی مل گئے، 8 گھنٹے کاروبار کے مل گئے. اب 8 گھنٹے جو فارغ ہیں باقی اسے دین کو دو. اعمال گشتوں میں، تعلیم میں، مسجد میں آنے والے خدا کے مخلوق کی خدمت میں، اس میں اپنے 8 گھنٹے اگر ہم لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری زندگی میں دین آئے گا، ایمان بنے گا اور ہمارے اندر میں دوستو دین آخرت کا فکر پیدا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں یہ ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے. اپنی بھی بنا، اپنے بچوں. روزی تو مقدر کی ہے، لکھی جا چکی ہے، وہ تو ملے گی. ہاں آپ تھوڑی محنت کرو یا زیادہ محنت کرو، مقدر سے زیادہ ملتا نہیں ہے. بہت سے اس میں ایسے ہیں جو مالدار بننے کی سال سے کوشش کر رہے ہیں لیکن مالدار بن نہیں رہے. ہاں وہ تو ایک اللہ کی تقسیم ہے، روزی مقدر کی ہے اور وہ مقدر کی روزی کوئی چھین نہیں سکتا اور کوئی اسے روک نہیں سکتا. پوری مخلوق مل کر بھی اگر تمہاری مقدر کی روزی کو روکنا چاہے روک نہیں سکتی، وہ مل رہی ہے. اس میرے بھائیوں روزی کے بارے میں تو مطمئن رہنا چاہیے. اللہ کتنا رحیم و کریم ہے. ہم پیدا ہوئے تھے کچھ نہیں سمجھتے تھے، ہماری روزی کا اس نے انتظام کیا. ہماری بچے کی ماں کی چھاتیوں میں اس نے دودھ دیا اور بچے کی ماں کے دل میں بچے کی محبت اس نے ڈالی اور اس کی پرورش ہو رہی ہے. تو اللہ ہماری ضرورتوں کا ہم سے زیادہ اس کو خیال ہے. وہ ہماری ضرورتوں کا انتظام کرے گا جب ہم اللہ والے بنیں گے. دنیا والے نہیں، دکان والے نہیں، اللہ والے بن کر دکان میں جاؤ. اللہ والا بننے کے معنی کیا ہے؟ اپنی مرضی پر چلنا چھوڑو اور اللہ کی مرضی پر جینا شروع کر دو. اللہ والے بن جاؤ گے. اللہ نے کھانے سے نہیں روکا، پینے سے نہیں روکا، کپڑے لتوں سے نہیں روکا، سب چیزوں کی اللہ نے اجازت دی ہے. بس اتنا کہ تم اپنی مرضی پہ مت چلو. میرے نبی نے میری مرضی جو تمہیں بتائی ہے وہ اپنے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب پر زندگی لے آؤ، اللہ تمہارا بن جائے گا، پھر سب تمہاری ہے. ہاں اس لیے میرے بھائیوں یہ اجتماع میں آنے کے بعد یہاں 3 دن جو آپ رہیں گے اسی کو سوچو کیا کرنا. حضرات صحابہ اپنی زندگی کتنی قربانی پر دیتے تھے، ہمیں کیسے زندگی کی ترتیب بنانی. اور یہ تبھی ہوگا جب اللہ پر نگاہ کرو گے کہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ آسان کرے گا. آج لاکھوں انسان اللہ کے راستے میں چل رہے پھر رہے ہیں، ان کے لیے آسان کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. مزدوری کرنے والے اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں. مزدوری کون ان کے لیے آسان کرتا ہے؟ اللہ آسان. کیوں؟ انہوں نے اللہ سے معاملہ کیا کہ اللہ ہمیں تیرے دین کے لیے محنت میں نکلنا ہے اور تیرے نبی والی محنت میں جان مان لگانی ہے. اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا، ہمارے بھی اللہ آسان کر دے گا. یہ تو کام ہے، کام تو کرنے سے سمجھ میں آتا ہے، باتوں سے نہیں سمجھ میں آتا. نکلو گے اور نکل کر اپنے اوقات کو صحیح ترتیب پر لگاؤ گے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میری کتنی بڑی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے جو سچائی کا معاملہ کرتا ہے نا اللہ اسے سچا کر دکھاتا ہے. اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا. آسان تو وہی کرے گا اور آسان تبھی ہوگا میرے بھائیوں
ایک قدم بھی خدا کی مرضی کے خلاف آدمی اٹھا نہیں سکتا. اس لیے معاملہ اللہ سے کرو. زندگیاں گزر گئیں، 40 سال، 50 سال، 60 سال ہماری زندگیاں گزر گئیں، لیکن ہمارا وہی ایمان جو پہلے تھا ابھی اسی میں وہی ہے. ہماری نمازیں وہی بے جان ہے میرے بھائیوں. ہماری سوچ ابھی اپنی صحیح نہیں ہو رہی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں بہت فکر کرنے کی بات ہے. اپنی ہمت کر کے اپنے ترتیب بناؤ 4 مہینوں کی، اور فکر اور ذمہ داری کے ساتھ، دین کی محنت کے ساتھ دنیا کے کاموں میں لگنا ہے. اگر یہ فیصلہ کرو گے، اللہ تمہاری اور ہماری مدد کرے گا، اور اللہ ہمیں دنیا میں ہدایت کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنائے گا، اور اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے گا، اللہ ہماری آخرت بھی بنا دے گا. سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ اب مرنے کے بعد اللہ ہمارا حشر اپنے نبی کے ساتھ فرما دے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو جس کی چال چلے گا اللہ اس کو اس کے ساتھ اٹھائے گا. تو اللہ کے نبی کے ساتھ حشر ہونے کے لیے نبی والی محنت میں لگو. نبی والی زندگی اپنے اندر لانے کی فکر کرتے ہوئے نبی والی زندگی دنیا میں زندہ ہو، اس کے لیے جان مال لگانا، یہ نبی والی محنت ہے. نبی کے ساتھ اٹھنے کا راستہ ہے میرے دوستوں. اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے موت کے بعد، کتنی بڑی نعمت ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں اپنی ترتیب بناؤ. یہ نہیں کہ اجتماع میں آئے اب چلے جانا ہے. نہیں، یہاں آنے کے بعد کچھ فیصلہ کرو، اپنی ترتیب بناؤ. یہاں آنے کے بعد نہیں فیصلہ کر سکتے تو گھر جا کے کیسے کرو گے؟ ابھی اجتماع میں تو 24 گھنٹے یہی باتیں ہیں اور یہی ماحول ہے. یہاں پر اپنے آپ کو دوستوں تیار کرنا آسان ہے، اور پھر یہاں سے گھر چلے جاؤ گے تو گھر جانے کے وہاں تو دنیا تمہیں پھانسے گی، اور دنیا تمہیں سوچنے نہیں دے گی. اور وہاں میرے دوستوں آدمی کا نظام بنانا آسان نہیں ہے. یہاں اگر طے کرو جانا ہے اور پھر سوچو گے تو اللہ تمہاری رہبری کرے گا، یہ کر لو، آسان ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں اپنے بارے میں طے کرو گے انشاءاللہ اب موت تک نبی کا امتی بن کر اور اللہ کا بندہ بن کر اور نبی کا امتی بن کر زندگی گزاریں گے. کرو گے؟ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے اللہ کے راستے کی محنت میں لگنا ہے. اس سے ہمارا دین، ہماری زندگی میں بھی دین آئے گا، اور دین کی محنت کے ذریعے ہم ذریعہ بنائیں گے دین کے زندہ ہونے کا. اور جتنے انسان ہماری محنت پر ہدایت کی راہ پر آئیں گے قیامت کے دن یہ ہمارے ساتھ اٹھیں گے اور نبی کے لواء الحمد کے نیچے جگہ مل جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں سب کے سب طے کرو انشاءاللہ اجتماع سے ہی ترتیب بنا کر 4 مہینے کے لیے 7 مہینے کے جو تقاضے بھی ہمارے سامنے آئے اس کو اللہ کے بھروسے پر طے کرو گے اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. جو چلہ آسان کرتا ہے وہ 4 مہینے بھی آسان کرے گا، وہ 7 مہینے بھی آسان کرے گا. اور جو میرے دوستو ہمارا رب ہے ہم اپنی زندگی کے صحیح رخ پر لانے کا فیصلہ کریں گے اللہ ہمارے لیے یہ بھی آسان کر دے گا. اس لیے میرے دوستو تمام کے تمام بیٹھے رہے. ابھی دیکھو تشکیل کے وقت میں سب کو فکر مند ہونا چاہیے کہ پوری امت کا ایک فرد نبی والی محنت پر کیسے آ جائے. اس کے لیے آنے والا مجمع اس کو آپ کو تیار کریں، ان کو سمجھائیں، ان کا کوئی مشکل اس کا حل بتائیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو تیار کرو. اپنے کو بھی تیار کرو، دوسروں کو بھی تیار کرو، یہاں تک کہ آنے والا مجمع نبی والی محنت کے لیے عملی قدم اٹھا کر اللہ کے راہ میں نکلے. اب میرے دوستوں کھڑے ہو کے گوئے کون کون اللہ کے بندے ہیں جو اپنے آپ کو پیش کر کہ میرا اللہ میرے لیے آسان کرے گا، میں یہاں سے 4 مہینے 7 مہینے کے لیے نقد میں تیار ہوں. اپنے آپ کو پیش کرو، کھڑے ہو کے گوئے. ملکوں کے لیے فرمائے. ماشاءاللہ حضرات جو ہے جماعت لے کے آئے ماشاءاللہ نقد 4 مہینے اللہ قبول کرے. ماشاءاللہ اللہ قبول کرے. ہر سال 4 مہینے کے بعد ماشاء اللہ قبول فرمائے. جی کوئی دیر 4 مہینے اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. محمد فاروق صاحب 4 مہینے نقد ماشاء اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ
محمد عرفان لقد 4 مہینے کے لیے ماشاء اللہ قبول فرمائے. محمد عبید لقد 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے. اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے. 60 ماہ کی جماعت کہاں سے ہے؟ اللہ قبول فرمائے آسان ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 4 مطلب اللہ قبول فرمائے اللہ قبول ماشاء اللہ. محمد عمر ماشاء اللہ 4 مہینے کے لیے نقد اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے. محمد عمر محمد عثمان نقد 4 مہینے اللہ قبول فرمائے اللہ. حسن عبداللہ ماشاء اللہ 4 مہینے کے لقد اللہ قبول فرمائے. ابو بکر 4 مہینے کے لقد اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے. محمد احمد 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. بھائی ایک اللہ والو ایک اللہ ایک محمد اسحاق لقد 4 مہینے کے بعد 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی علیم سعید 4 مہینے کے لیے لقد اللہ قبول فرمائے. عبد الوہاب لقد 4 مہینے کے لیے اللہ قبول ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد علیم اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. محمد ہو گیا اللہ والے ہو گیا. محمد علی صاحب بھائی محمد علی صاحب 4 مہینے کے اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حکم 4 مہینے اللہ قبول فرمائے آسان. محمد احسان اللہ قبول فرمائے آسان. جاسین عمر جان اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے. بھائی دیکھو سب کا نام لکھنا مشکل اللہ ماشاء اللہ سب کے سب کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے اللہ قبول ہے آسان فرمائے. تو بھائی جو خاص نظام سے کافی جو خاص ہے آپ نے تشریف لے تشریف لے وہاں تشریف اکرام اللہ 4 بار لقد ماشاء اللہ قبول فرمائے. برکت علی 4 مہینے لقد ماشاء اللہ. عمر محمد ماشاء اللہ سخر 4 مہینے ماشاء اللہ. محمد سلمان سخر 4 مہینے بعد محمد 4 مہینے کے بعد محمد 4 مہینے اللہ قبول فرمائے. خاص اللہ بہت وجہ فرمائے آپ نے ہماری قبول فرمائے. تشکیل کے آپ نے خرچ کرنے ماشاء اللہ تشکیل کی جماعتیں موجود ہیں. تشکیل جماعتوں کے بعد تشریف لے جائیں تشریف لے جائیں. اور جو ہے کہ اب جماعتوں میں اپنی جماعت ماشاء اللہ بنے گی ذمہ دار ہوگا